أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج سورہ بقرہ کا رکوع 31 جو ہے وہ ہمارے سبق کا موضوع ہے اور اس کے اندر 3 مضمون بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مضمون جو ہے اس میں مہر کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرا مضمون نماز سے تعلق رکھتا ہے اور ایک خاص نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وصیت کا ایک حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے حکم سورہ بقرہ کے رکوع 31 میں آئے ہیں۔ آج ہم انہی تینوں چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو حکم ہے وہ مہر سے تعلق رکھتا ہے اور مہر کی ایک خاص صورت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات نہیں کی اور اس سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دیا تو یہ ایک خاص صورت ہے۔ اس صورت کے اندر مہر کیا واجب ہوگا، اس مسئلے کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کی 2 صورتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو ملنے سے پہلے ہی طلاق دے دیا، یعنی نکاح کیا، نکاح کے بعد بیوی کے پاس گیا بھی نہیں، اس سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دیا، تو اس صورتحال میں 2 صورتیں اور بنیں گی۔ وہ یہ کہ نکاح کے وقت اس نے مہر کا مہر کی مقدار متعین کی تھی، یعنی جب اس نے نکاح کیا اس وقت نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ کیا، یا اس نے نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اگر اس نے نکاح کے وقت مہر کا کوئی بھی تذکرہ نہیں کیا اور نہ اس کو متعین کیا کہ کتنے پیسے مہر میں دینا ہے، تو اس صورتحال میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی مہر واجب نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا اور اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دیا، اور جب نکاح کر رہا تھا اس وقت اس نے کوئی مہر متعین کی تھی۔ مثال کے طور پر نکاح کے وقت اس نے مہر جو ہے 30,000 متعین کر دی۔ تو اس صورتحال میں کہ جب اس نے مہر کو متعین کیا تھا تو اس کو آدھی مہر دینا واجب ہوگا۔ تو اس مسئلے کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عورت رعایت کرے، عورت رعایت سے کام لے یا مرد رعایت سے کام لے تو یہ بھی صحیح ہے۔ یعنی مہر جو ہے وہ آدھی واجب ہو رہی ہے اور عورت رعایت سے کام لے کر کے اس آدھی مہر کو بھی معاف کر دے، یعنی شوہر سے جو آدمی تھا جس سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کو کہہ دے کہ ہمیں مہر کی ضرورت نہیں ہے، آپ مہر رکھ لیجئے، تو یہ رعایت کرے، یہ بھی صحیح ہے۔ یا یہ کہ مرد رعایت کرے، مرد رعایت یہ کرے کہ واجب تو اس کے اوپر آدھی مہر ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اس نے پوری مہر متعین کی تھی نکاح کے وقت، تو وہ پوری کی پوری مہر اپنی بیوی کو جو اس کو طلاق دے دیا ہے اس کو دے دے۔ تو یہ دونوں صورتحال بھی صحیح ہے، لیکن یہ صورتحال جو ہے واجب نہیں ہے، بلکہ یہ اختیاری ہے، مستحب طرح کی ایک صورتحال ہے، پسندیدہ ہے۔ اچھا، اور اگر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں رعایت سے کام لیں، یعنی مرد اور عورت رعایت سے کام لے، تم رعایت سے کام لو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اگر ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ کرو، رعایت کا معاملہ کرو، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ رعایت کرنا، اچھا سلوک کرنا ثواب کا کام ہے، اور ثواب کا کام جو ہے وہ تقوی کے کاموں میں سے ہے، تو اس لیے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا۔ تو اگر ہم نکاح کرنے کے بعد طلاق دے دیتے ہیں تو طلاق کا دینا
باہمی رنجش کا سبب ہوتا ہے، آپس میں دشمنی پیدا ہو سکتی ہے، آپس میں رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اور یہ جو نفرت ایک دوسرے سے کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رعایت سے کام لیں گے، طلاق ہو جانے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ رعایت سے کام لیں گے، تو یہ جو نفرت پیدا ہونے والی تھی، جو آپس میں رنجش پیدا ہونے والی تھی، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اور یہ چیز گناہ تھی، تو گناہ سے بچنا جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رعایت کرنے سے آپ ایک پیدا ہونے والے گناہ سے آپ بچ جائیں گے، اس لیے تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے بھی فرماتے ہیں کہ ولا تنسوا الفضل بینکم، کہ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے سے کو مت بھولو، ایک دوسرے پر اچھا سلوک کرنے سے مت بھولو۔ یعنی جب ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہو، ایک دوسرے سے رشتہ ختم کر رہے ہو، اس وقت بھی اس بات کا خیال کرو کہ ایک دوسرے کے اوپر کچھ احسان کرو، یعنی ایک دوسرے کو کچھ تحفہ دے کر کے رخصت کرو، کیونکہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو اگر آپ اچھا عمل کر کے رخصت کرتے ہیں، تو یہ آگے چل کر کے کسی بھی رنجش کا، کسی بھی دشمنی کا باعث نہیں بنتا ہے۔ اور چونکہ یہ دونوں مسلمان ہیں، تو مسلمانوں میں رنجش پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو ولا تنسوا الفضل بینکم، ایک دوسرے سے رنجش کا معاملہ نہ کرو۔ تو یہ ایک حکم بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی کے اندر جو پہلا حکم تھا کہ یعنی ایک شخص نے نکاح کر کے طلاق دے دیا اور مہر متعین نہیں کیا تھا، تو اس صورتحال میں مہر تو واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے واجب ہوتا ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے، یعنی عورت کو تحفہ دینا واجب ہوتا ہے۔ اور وہ تحفہ کیا دے گا، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ شوہر کی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ یعنی شوہر اگر مالدار ہے تو اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس کو اچھے سے تحفہ دے، اور اگر شوہر غریب ہے، تنگ دست ہے، تو وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس کو تحفہ دے۔ لیکن یہ تحفہ دینا جو ضروری ہے، کم سے کم جو مقدار بیان کی گئی ہے اس سلسلے میں، تحفے کی جو کم سے کم مقدار بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ایک جوڑا کپڑا دے دے، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ اچھا، یہ اس رکوع کا پہلا حکم یہ تھا۔ دوسرا حکم جو ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا پورا پورا خیال کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا پورا پورا خیال کرو، اس کے بارے میں چوکس رہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور بیچ والی نماز کا خاص طور سے خیال کرو۔ نمازوں میں تو بیچ والی نماز بھی آ جا رہی ہے، لیکن بیچ والی نماز کا جو ہے وہ خاص طور سے تم خیال کرو، اس کا تذکرہ خاص طور سے کیا جا رہا ہے۔ بیچ والی نماز سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز چونکہ مشغولیت کے وقت ہوتی ہے، لوگ اس وقت اپنے بزنس میں یا گھر کے کاموں میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اور اس کے اندر لاپرواہی کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، نماز سے غفلت کا کافی اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے خاص طور سے اس نماز کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اچانک سے مضمون چینج کیوں ہو گیا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ بات چل رہی تھی طلاق کی، مہر کی، عدت کی، دودھ پلانے کی، ایک لمبی سی باتیں چلی آ رہی تھیں، بیچ میں نماز کا حکم آ گیا، کیونکہ یہ تمام احکام جو ہیں وہ دنیاوی احکام سے متعلق ہیں اور بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، اور ان تمام میں آدمی پھنس کر بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان سے بھی لاپرواہی برت سکتا ہے۔ تو اس لیے اس ان تمام مضامین کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون نماز کا بھی ڈالا کہ دیکھو ان تمام چیزوں میں پھنس کر نماز پڑھنا نہ بھول جانا، نماز کی پابندی تم کرتے رہنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نماز بہت اہم ہے، یہاں تک کہ اگر تم کو نماز میں
اندیشہ بھی ہو کہ دشمن حملہ کر دے گا تو نماز چھوڑنا نہیں ہے. نماز کی صورتحال چینج ہو جائے گی، یعنی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ چینج کر لو گے. تو اس میں بتایا گیا کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو کسی حملے کا، کسی دشمن کے آ کے آپ کے اوپر حملہ کر دینے کا، تو آپ کو یہ کرنا ہے فریجالن، تو کھڑے کھڑے پڑھ لیجئے. اور اگر آپ کسی چیز پر سوار ہیں یعنی گھوڑے پر، تو اگر آپ گھوڑے وغیرہ پہ سوار ہیں تو رکبانا، یعنی سوار ہو کر بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جب تک اندیشہ رہے آپ اس طرح نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نماز چھوڑنا نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ختم ہو جائے، یعنی حملے کا اب کوئی خوف نہ باقی رہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو اگر تمہیں امن میسر ہو جائے، امن کی صورتحال دوبارہ واپس آ جائے، تو اب اسی طرح نماز پڑھنا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تم لوگوں کو سکھلایا تھا. تو یہ دوسرا مضمون تھا اس رکوع کا. تیسرا جو مضمون ہے وہ تعلق رکھتا ہے عورتوں کے بارے میں وصیت کرنے سے. اس کا اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شوہر مرنے والا ہو اور اس کی بیویاں بھی ہوں، تو ایسا شخص جس کو لگ رہا ہو کہ وہ مرنے والا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے ایک وصیت ایسی بنا کے جائے جس میں وہ کہہ کے جائے یا لکھ کے جائے کہ میری بیویوں کو 1 سال تک فائدہ اٹھانے دینا ہے، یعنی ان کو گھر میں رہنے دینا ہے، اور ان کا کھانا کپڑا سب ان کا جو خرچ ہے وہ میرے چھوڑے ہوئے مال سے کرنا ہے. تو 1 سال تک ان کو کھانا کپڑا اور گھر کی وصیت کر کے جانا چاہیے. تو اب یہ جو احکام، یہ جو حکم ہے وصیت کا، یہ خاص طور سے اس وقت نازل ہوا تھا جب میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، جو کہ آگے چل کے چوتھے پارے کے آخر میں سورہ نساء میں آئیں گے. تو وہ میراث کے احکام جب تک نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یہ حکم دیا گیا ہے کہ چونکہ اور دوسروں کے لیے وصیت کا حکم پہلے آ چکا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اگر کسی کے پاس اگر کسی کی موت آ جائے تو اس کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنے ترکے میں سے جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے اندر وصیت کر کے جائے. تو دوسروں کے لیے تو وصیت کا حکم پہلے آ چکا تھا، عورتوں کے لیے کیا وصیت ہے اس کا حکم یہاں پہ دیا گیا. لیکن یہ تمام حکم، یعنی پہلا والا بھی حکم اور یہ اس وقت یعنی شوہروں کو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جانے کا جو حکم ہے، یہ تمام حکم میراث سے پہلے کا حکم ہے. اور جب آیت میراث نازل ہو گئی، وراثت کی جو آیت نازل ہو گئی، تو اس کے بعد یہ تمام حکم منسوخ ہو گئے. خیر، تو یہ حکم یہ تھا کہ 1 سال تک کھانے کپڑے اور گھر کی وصیت جو ہے وہ شوہروں کو اپنی پیچھے رہ جانے والی بیویوں کے لیے کر کے جانا ہے. یعنی جو اس کے وارث ہوں گے، جو اس کے ذمہ دار ہوں گے اس کے مر جانے کے بعد، وہ اس بات کا پورا خیال کریں گے کہ عورتوں کو یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں. پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ عورتیں خود سے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر کے گھر سے خود ہی نکل جائیں، یعنی وہ چھوڑ دیں یہ تمام جو فیسلٹی آپ ان کو دینے والے ہیں وہ ان کو خود چھوڑ دیں، اور قاعدے کے مطابق ہو، یعنی عدت پوری ہو جانے کے بعد، یعنی جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہے، تو وہ 4 مہینہ 10 دن گزارنے کے بعد وہ خود اس گھر سے نکل جائے. تو اس صورتحال میں جو وارث ہیں، جو ولی ہیں، ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ حکم بیان کیا گیا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو طلاق، جن عورتوں کو طلاق دے دیا گیا ہے ان کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقی لوگوں کے لیے حق ہے، متقی لوگوں کے اوپر بطور حق لازم کر دیا گیا ہے. یعنی چاہے کوئی بھی عورت ہو، طلاق شدہ ہو، جس کو طلاق دے دیا گیا ہو، اس کو کسی نہ کسی طور پہ فائدہ پہنچانا جو ہے یہ متقی لوگوں کے اوپر ضروری کر دیا گیا ہے. اور وہ سارے فائدے جو ہیں وہ
اس کی نوعیت جو ہے وہ الگ الگ ہوگی. مثال کے طور پر ابھی جو پیچھے جو بیان کیا گیا، یعنی ایک عورت جس کے ساتھ ابھی وہ شوہر ملا بھی نہیں تھا اور طلاق دے دیا تھا، اس کو فائدہ پہنچانے کی صورت یہ ہوگی کہ اس کو ایک جوڑی کپڑا دے دے گا، یا یا اگر مہر متعین کر دیا تھا تو آدھی مہر دے دے گا. یہ فائدہ پہنچانے کی صورت ہوگی. یا وہ عورت جس کے ساتھ شوہر مل چکا ہے اور اس کے بعد اس نے اس کو طلاق دیا ہے، تو اس کو فائدہ پہنچانے کی صورت یہ ہوگی کہ عدت کے وقت اس کو اپنے گھر میں رکھ کر کے پورا اس کا خیال رکھے گا، اس کو کپڑا کھانا کا کی جو سہولت ہے وہ دے دے گا. مہر تو اس نے پہلے دے دی ہے. تو طلاق شدہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی یہاں پہ ترغیب دی جا رہی ہے. یہ 3 طرح کے مضمون اس رکوع 31 میں بیان کیے گئے ہیں. ترجمہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، جب تک کہ ایسے وقت میں کہ تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو. معلم تمسوہن، ایسے وقت میں کہ تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو. او تفریضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی مہر متعین نہ کی ہو. تو یعنی نہ تم نے ان سے ملاقات کی اور نہ تم نے نکاح کے وقت کوئی مہر کی مقدار متعین کی. تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو ان کو فائدہ پہنچاؤ، یعنی اس کو کوئی گفٹ دے دو، کوئی تحفہ دو. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف، مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے. متاعا بالمعروف، قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے. حقا علی محسنین، تو یہ نیک کام کرنے والوں پر بطور حق لازم کر دیا گیا ہے. یعنی یہ جو ہے یہ لازمی طور پر آپ کو فائدہ پہنچانا ہے اس میں، یعنی گفٹ آپ کو ضرور بالضرور دینا ہی دینا ہے. اور وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اس کی دوسری صورتحال کیا بنے گی کہ اور اگر تم نے ان کو طلاق دیا اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، یعنی ان کو چھونے سے پہلے ہی تم نے ان کو طلاق دے دیا. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور صورتحال یہ ہے کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر متعین کی تھی. وقد فرضتم لہن فریضۃ، اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر متعین کی تھی. فنصف ما فرضتم، تو جو مقرر کی تھی، جو متعین کی تھی اس کا نصف دینا ہے. یعنی اگر آپ نے 30,000 نکاح کے وقت مہر کی مقدار متعین کر دی تھی تو اب اس میں سے 15,000 آپ کو دینا پڑے گا. یہ ہو گیا 2 حکم ایک خاص مسئلے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی نکاح ہونے کے بعد بغیر ملے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. تو اس صورتحال میں یہ 2 حکم بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی یہ آگے کا بتایا جا رہا ہے اختیاری حکم، یعنی یہ آپشنل ہے، اگر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں. الا یہ کہ ان یعفون، یا عورتیں، الا یہ کہ عورتیں رعایت سے کام لیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص رعایت سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر. تو یعنی یہ دونوں اگر رعایت سے کام لیں، یعنی شوہر اگر رعایت سے کام لے گا تو وہ یہ کرے گا کہ آدھی مہر دینے کے بجائے پوری مہر دے دے گا. یا یہ کہ عورت اگر رعایت کرے گی یعنی آدھی مہر لینے کے بجائے وہ آدھی مہر بھی معاف کر دے گی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا رعایت کرنا، ان تعفو، اور تمہارا رعایت کرنا اقرب للتقویٰ، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اس کا 2 مطلب بیان کر دیا گیا تھا کہ ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ رعایت کرنا ثواب کا کام ہے، اور ثواب کا کام جو ہے وہ تقویٰ شمار کیا جاتا ہے، تقویٰ کے کاموں میں سے شمار کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ رعایت تقویٰ سے مراد ہوتا ہے کسی گناہ سے بچنا، اور رعایت کرنے کے نتیجے میں آپسی رنجش، آپسی دشمنی، کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرنا، ان تمام چیزوں سے آپ بچ جائیں گے کیونکہ آپ نے
اپنا جو الگ ہونے کا راستہ ہے اس کو اچھی طرح سے حل کیا ہے، تو رعایت کرنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ ان گناہوں سے آپ بچ جائیں گے، اور گناہوں سے بچنا تقوی ہوتا ہے، تو اس طرح آپ تقوی سے بچ جائیں گے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اس بات کی اور تاکید بھی کی جا رہی ہے کہ آپ آپس میں احسان کو مت بھولو، ایک دوسرے کے اوپر احسان کرو، ایک دوسرے کے اوپر کچھ گفٹ وغیرہ دے کر کے ایک دوسرے کو رخصت کرو، تو ایک دوسرے کے آپس میں احسان کو مت بھولو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو بھی شوہر کو کچھ دے دینا چاہیے، اور شوہر کو بیوی کو کچھ دے دینا چاہیے، اور اس صورتحال میں کہ جب رشتے کے اندر آگے چل کے دشمنی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خاندانوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس صورتحال میں چاہیے یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملے کو ختم کیا جائے، اور آگے اس دشمنی کو نہ بڑھایا جائے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا حل یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گفٹ وغیرہ دے کر کے دلوں کی جو گندگیاں ہیں، دلوں کے اندر جو پیدا ہونے والی رنجشیں ہیں، اس کو پہلے ہی سے ختم کر دیا جائے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، بما تعملون تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا۔ تو یہ ایک حکم بیان ہو گیا، یعنی ایک خاص صورتحال میں مہر کا جو ہے کچھ حکم بیان کیا گیا۔ اب دوسرا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کا پورا پورا خیال کرو، اور بیچ والی نماز کا، والصلاۃ الوسطی اور بیچ والی نماز کا، اس سے مراد کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے با ادب ہو کر کھڑے رہا کرو، یعنی جب نماز میں کھڑے ہو تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، یعنی کسی طرح کے حملے کا، کسی بھی طرح کا دشمن کے آنے کا اندیشہ ہو، تو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو کھڑے کھڑے نماز پڑھنا ہے، اور رکبانہ یا سوار ہو کر، یعنی نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم کو امن مل جائے، امن میسر ہو جائے، یعنی خوف سے آپ کو چھٹکارا مل جائے، دشمن سے چھٹکارا مل جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جیسا اللہ نے تم کو سکھلایا تھا، جو تم نہیں جانتے تھے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی تمہیں نماز کا علم نہیں تھا، نماز پڑھنے کے طریقوں کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے کے طریقے سکھلائے ہیں، تو اس طریقے پہ، یعنی پوری اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرو۔ تو یہ دوسرا حکم جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تیسرا حکم اس رکوع کا کیا ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی ایک شخص مرنے والا ہو اور اس کی بیویاں ہوں، یعنی اس کو یہ لگتا ہو کہ جب مر جاؤں گا تو میرے پیچھے زندہ بیویاں ہوں گی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وصیت کرے، وصیت کرے اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک فائدہ اٹھانے کی، یعنی اس کے چھوڑے ہوئے مال سے فائدہ اٹھانے کی، 1 سال تک فائدہ اٹھانے کی وصیت کرے، غیر اخراج، اور اس عورت کو، یعنی ان بیویوں کو گھر سے نکالا نہ جائے 1 سال تک۔ یہ وصیت کا حکم یہاں پر فرض کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ حکم جو ہے یہ میراث کے حکم کے آنے سے پہلے تھا، اور اسی طرح اس سے پہلے جو حکم گزر چکا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کا حکم کیا گیا تھا، کہ جب وہ آدمی مرنے والا ہو تو اس سے پہلے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے، اور ایک حکم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اپنی بیویوں کے لیے بھی وصیت کر کے جائے۔ تو یہ تمام احکام جو تھے یہ میراث کے آنے سے پہلے تھے۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو اس میں بیویوں کو کتنا دینا ہے اس کا بھی حکم بیان کر دیا گیا،
تو اب چونکہ وہ تمام احکام بیان کر دیے گئے ہیں، بیویوں کو حصہ دے دیا گیا ہے، تو اب یہ الگ سے وصیت کرنا جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، یہ حکم اب ختم کر دیا گیا ہے۔ تو جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وصیت کر جائیں تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک فائدہ اٹھانے کی وصیت کر جائیں، گھر سے نکالے بغیر، کہ ان کو گھر سے نکالا نہ جائے، یعنی نہ گھر سے نکالا جائے اور 1 سال تک ان کے کھانے کپڑے کا پورا انتظام کیا جائے۔ لیکن اگر اس عورت کی عدت پوری ہو جائے، یعنی جو 4 مہینہ 10 دن تھی ان عورتوں کی مدت پوری ہو گئی اور وہ خود اپنی مرضی سے یہ فیصلہ لے لیں اپنے بارے میں کہ ہم کو یہاں پہ نہیں رہنا ہے اور وہ گھر سے نکل کے چلی جائیں، تو اس صورتحال میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو اس مرنے والے شوہر کے جو ذمہ دار ہیں، جو ان چیزوں کا انتظام کر رہے ہوں گے، ان کے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اس اس فیصلے میں، اس کام میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے حق میں لیا ہے قاعدے کے مطابق، فیما ما فعلنا فی انفسہن، جو انہوں نے اپنے حق میں کیا ہے، من معروف، قاعدے کے مطابق، یعنی وہ ان عورتوں نے اپنے حق میں قاعدے کے مطابق ایک فیصلہ لے لیا ہے اور گھر سے نکل گئی ہیں، تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی صاحب اقتدار ہے، صاحب حکمت ہے، یعنی اللہ کی تمام چیزوں کا اقتدار اللہ کے پاس ہے، سب چیزوں کا حکمت جو ہے، حکمت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو یہ حکم ہو گیا، تیسرا حکم۔ اب ان تمام احکام، یعنی جو عورتوں کے طلاق کے تعلق سے احکام چلے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد عورتوں کی عدت کے احکام ہیں، یہ تمام احکام چلے جا رہے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بنیادی بات کی بیان کر دی، وہ یہ کہ جن عورتوں کو طلاق دیا جائے تو ان کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچایا جائے، کیونکہ انتظام کرنے والا شخص کرنے والے لوگ مرد ہوتے ہیں، اور چیزوں کا جو اختیار ہے انہی کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، تو اس لیے اس بات کا کافی امکان ہے کہ مرد ان چیزوں میں کوتاہی کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو تاکید کے ساتھ اور احکام کے آخر میں پھر سے بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کو اگر اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ متقی ہوں گے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں گے، گناہوں سے بچتے ہوں گے، وہ ان تمام چیزوں کی پاسداری کریں گے، ان تمام چیزوں میں کوتاہی سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق شدہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے، حقاً علی المتقین، یہ بطور حق لازم کر دیا گیا ہے ان لوگوں پر جو تقوی والے ہیں، متقین جو تقوی والے ہیں۔ تو جو لوگ جن کے دل میں تقوی ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ عورتوں کے پورے حقوق ادا کیے جائیں جب ان کو طلاق دیا جائے، تو اس صورتحال میں کافی امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ چونکہ طلاق جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی رنجش، کسی نہ کسی غلط فہمی یا باہمی جو رنجش ہے، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس میں کافی امکان ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو جائے، اور خاص طور سے جو مرد حضرات ہیں، چونکہ وہ طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں میں کوتاہی کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو اس بات کا ایک ریمائنڈر دیا گیا ہے، ایک تاکید کی گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، اور اس وقت ان کو متقین کے نام سے پکارا گیا ہے کہ ان کو بچنا چاہیے کوتاہی سے، ان کو ڈرنا چاہیے خدا سے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو
واضح کر کر بیان کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھ سے کام لو، یعنی اپنی عقل کا استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی آیتوں کو سمجھو، اور ان احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو، ان کو پوری طرح ادا کرو۔ یہاں پر ہمارا آج کا جو ہے ختم ہوتا ہے سبق۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔